نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی فوری سبسکرائب کر لیں، اسے لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے خطاب۔ پارلیمانی نظام میں یہ ایک روایت بن گئی ہے کہ جب نیا پارلیمانی سال شروع ہوتا ہے تو صدر خطاب کرتے ہیں۔ ماضی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب تک 58(2)B کی پاور رکھنے والے صدر تھے تو وہ اپنی تقریر خود ہی لکھتے تھے۔ جب صدر ایک علامتی پوزیشن اختیار کر گیا تو تمام تر تقریر حکومت کی طرف سے تیار کی ہوتی ہے جس میں حکومت کی تعریف و توصیف اور داد و تحسین کے ڈونگرے برسائے جاتے ہیں۔ اور دوسرا ایک اور بات بھی ہے، بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ پارلیمنٹ کی جوائنٹ سیشن میں بھی ایک روایت بن گئی ہے، خواہ وہ صدر مسلم لیگ نون کا ہو، پیپلز پارٹی کا ہو یا مسلم لیگ کاف کا بنایا ہوا صدر ہو، کوئی بھی ہو، ہنگامہ آرائی، احتجاج اور نعرے بازی اپوزیشن کا ایک شیوا بن گیا ہے۔ لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ صدر مملکت جب خطاب کرنے آتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن صدر کا خیر مقدم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی؟ جنرل پرویز مشرف کو اپنے موقع کا بڑا زوم تھا، وہ ایک فوجی جرنیل تھے لیکن سیاسی میدان میں ان جیسا بزدل آدمی کو کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ ایک بار قومی اسمبلی میں آئے، پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں آئے اور اپنا موقع دکھا کر تو چلے گئے، لیکن پھر 5 سال تک ان کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ دوبارہ پارلیمنٹ میں آئے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں ان کے لیے مختص چیمبر، وہ وہاں تو آ کر کبھی کبھار بیٹھتے تھے، لیکن انہوں نے پھر دوبارہ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے خطاب نہیں کیا۔ اب کی بار یہ تیسرا خطاب تھا ڈاکٹر عارف علوی کا۔ وہ ایک اچھے مقرر بھی ہیں، لیکن ان کو پچھلے 2 اجلاسوں میں بھی اپوزیشن کی طرف سے مخالفانہ طرز عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ اب کی بار بھی ہوا، لیکن اب کی بار حیران کن بات یہ ہے کہ چند منٹوں کے لیے ہوا اور اس کے بعد اپوزیشن واک آؤٹ کر کے چلی گئی۔ اور اس بار تو حیران کن بات یہ بھی ہوئی کہ اپوزیشن 2 حصوں میں منقسم ہوگی۔ جمعیت علماء اسلام کے پارلیمانی لیڈر مولانا اسد محمود اپنے ہمراہ کچھ ارکان لے کر چلے گئے۔ انہوں نے الگ پریس کانفرنس کی جس سے یہ تاثر ملا کہ اپوزیشن کے 2 گروپ بن گئے ہیں۔ اپوزیشن کی 2 جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ دونوں جماعتیں حکومت کے ساتھ معاملات طے کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت دینے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور یہ بات یہ ہے کہ FATF پر جو قوانین بننے تھے اس میں بھی دونوں جماعتوں نے جمعیت علماء اسلام سمیت دیگر جماعتوں کو نظر انداز کر کے ان کے ساتھ معاملات طے کر لیے۔ اور جو قوانین حکومت کو پارلیمنٹ سے منظور کرانے میں بڑی مشکلات درپیش آ رہی تھی، کسی غیر مرئی قوت یا کسی نادیدہ قوت کے اشارے پر اپوزیشن کی تمام جماعتیں سرنڈر کر گئیں اور انہوں نے راتوں رات معاملات طے کر لیے، اور کچھ باتیں حکومت نے بھی ان کی مان لی اور فیس سیونگ ان کی ہوگی۔ یہ جو صدر کا خطاب ہے یہ 28 منٹ کا ٹوٹل خطاب تھا، اتنی تیاریاں کی جاتی ہیں، اور لیکن جو خطاب تھا اس میں حکومت کی تعریفیں ہی تعریفیں تھیں، کہیں حکومت کی کسی غلطی کی نشاندہی نہیں کی گئی۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ان کا خطاب تھا یہ ماضی کے جتنے بھی صدور خطاب کرتے رہے ان سے مختصر وقت میں ہوا۔ ویسے معلوم نہیں اب وہ پراپٹر سے پڑھ رہے تھے یا نوٹس لے رہے تھے، لیکن انہوں نے ایکسٹمپور بھی تقریر کی۔ انہوں نے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا، کووڈ کے بارے میں بات کی، حکومت نے جو دودھ اور شہد کی نہریں بہائی ہیں اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ لیکن ان کو اس بات کا بھی ذکر کرنا چاہیے تھا کہ حکومت اور اپوزیشن مل کر ملک کو چلائیں اور حکومت بھی اپنے رویے میں تبدیلی کرے۔ اب بات چیت چل رہی تھی نیب قانون پر، اس کی ترامیم پر، تو جو انہوں نے ریٹن کو ترامیم دی تو حکومت نے اس کو NRO کا نام دے دیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کسی صورت میں بھی اپوزیشن کے ساتھ مل کر چلنا چاہتی ہے۔ صدر کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا جو ایک رسمی سا احتجاج تھا، اس سے لگتا تھا کہ میچ فکس ہے
اور وہ اپوزیشن بھی کچھ زیادہ شور شرابہ نہیں کرنا چاہتی. مسئلہ یہ بھی ہے کہ قومی اسمبلی میں پچھلے 1 سال کے دوران 8 بار وزیر اعظم آئے اور اپوزیشن لیڈر تو سارا سال ہی غائب رہے. وہ 3 ماہ انہوں نے ٹوٹل 3 اجلاسوں میں شرکت کی. اپوزیشن لیڈر اگر اسلام آباد میں موجود ہوں اور وہ اجلاس میں موجود ہوں تو اپوزیشن زیادہ بہتر اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صدر کا جو خطاب ہے اتنا رسمی ہو گیا ہے کہ پورا سال گزر جاتا ہے، نہ تو حکومت دلچسپی لیتی ہے صدر کے خطاب پر بحث میں اور نہ ہی اپوزیشن. اگر حکومت کی اتنی عدم دلچسپی ہے تو پھر یہ پارلیمانی روایات میں سے ختم کر دینا چاہیے. اور پارلیمانی سال جس طرح شروع کیا گیا ہے یہ انتہائی عجلت میں اور انتہائی افسوسناک طریقے کے ساتھ کہ رات کے وقت قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جاتا ہے. اسی طرح پارلیمنٹ کا اجلاس بھی رات کو طلب کر لیا گیا، اگلے دن بیشتر ارکان پہنچ ہی نہیں سکے. اسی طرح قومی اسمبلی کا اجلاس بھی اس طرح ہی طلب کیا گیا. اپوزیشن کے ساتھ حکومت کی طرف سے مشاورت سرے سے ہو ہی نہیں رہی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک میں پارلیمانی نظام کو کامیاب بنانا ہے تو پھر حکومت کو اپوزیشن کے ساتھ لے کر چلنا ہوگا. بصورت دیگر یہ جو تیسرا کا پارلیمانی سال ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اب کریز مضبوط ہو گئی ہے اور اب عمران خان جم کر کھیلیں گے، یہ ایسا نہیں ہوگا. عمران خان صاحب کے لیے تیسرا سال بڑا مشکل سال ہے، اس میں ان کی چھٹی بھی ہو سکتی ہے. شکریہ.